آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع قائم کی ہے، آخر میں تجارت کے مسائل، بیع خرید و فروخت کے مسائل کہہ رہے باب الکسب و طلب الحلال۔ ایسے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کمانے کے متعلق بیان کر رہے۔ کمانا، کسب کرنا بہت بہتر بات ہے۔ کمانا، کسب کرنا انبیاء کا کام ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمانا اور پھر کھانا بہت افضل درجہ ہے، بہتر درجہ ہے کسی اور کو طمع سے۔ الفصل الاول عن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط، کہ جس شخص نے بھی کوئی کھانا کھائے زندگی میں، جو کچھ بھی کھائے وہ اتنا بہتر نہیں ہے خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے نا تو بہت بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ بس خود ہی کمائے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ہاتھ سے ہو یا ٹائم گزارنے سے ہو، ہاتھوں سے بس صرف ہاتھوں کے استعمال مراد نہیں کہ ہاتھ کی مزدوری مراد ہو، مطلب یہ کہ بس خود ہی کمائے کسی بھی ہنر سے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی کام کاج وغیرہ کر کے یعنی زرے وغیرہ بنا کر فروخت کرتے تھے، اسی سے کماتے تھے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، تمام عیوب سے، نقصانات سے کیا ہے، منزہ ہے، طیب ہے، پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور صدقی عبادت وغیرہ کے طور پر بھی صرف پاک چیز کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جو حکم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے وہی حکم مومنین کو بھی دیا ہے۔ فقال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو رسولو، پاک عمدہ بہتر چیزیں کھاؤ لیکن کیا ہو، حلال ہو۔ واعملوا صالحا، اور اعمال بھی نیک کرو، کیونکہ پاک کائی بغیر عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مسلمانوں مومنو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں نا، پاک عمدہ حلال چیزیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ علیہ السلام نے شخص کا تذکرہ کیا کہ دیکھیے حلال کھانا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ایک شخص مثلا یطیل السفر، لمبا سفر کرتے، اشعث اغبر، وہ پراگندہ ہو کے، گرد آلود ہو کے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے اللہ کی طرف دعا کرتی ہوئی کہ یا رب یا رب، دعائیں مانگ رہا تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کھانا وغیرہ چیزیں حرام ہوگی نا، تو اس کی دعا کا قبول ہوگی۔ ومطعمہ حرام، کھانے کی چیز اس کی حرام کی ہوگی۔ ومشربہ حرام، پینے کی چیز حرام کی ہو۔ وملبسہ حرام، جو کچھ پہنا ہے یا پہن رہے وہ حرام کا ہو۔ وغذی بالحرام، حرام کی غذا عمر بھر اس نے کھائی ہو، کھلائی ہو والدین نے۔ فانى يستجاب لذلك، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو کچھ کھائے یوز کرے وہ کیا ہو، پاک صاف ہو۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر اس وقت بھی آئے گا دور، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ جو کچھ بھی وہ لے گا نا کسی بھی طرح سے مال ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، من الحلال، کہ وہ حرام کا مال ہے، ام من حلال کا ہے، من الحرام یا حرام کا ہے۔ رواہ البخاری۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین، بڑی بڑی حلال چیزیں واضح ہے، والحرام بین، بہت ساری حرام چیزیں واضح ہے، وبینہما مشتبہات، حرام و حلال کی بیچ بعض کچھ چیزیں ہیں جن کی حلت و حرمت میں کیا ہے، دلائل مساوی ہیں، مشتبہ ہیں، صحیح یقین نہیں ہوتا کہ اب یہ حرام یا حلال ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ یہ جانتے بھی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبے سے بھی دور رہے تو سمجھ لے کہ اس نے دین کو محفوظ کیا، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کیا۔ استبرأ لدینہ وعرضہ، ومن وقع فی الشبہات، جو شبہات میں پڑے گا آخرکار شبہات کو کیا کر کے، شبہات سے جب یہ رکی گا نہیں نا تو آگے اور دلیر ہو جائے گا، حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ وقع فی الحرام، اس کی مثال سے کالراعی، جیسے چرواہا ہو، یرعی حول الحمى، جب وہ کسی زمین کھیت وغیرہ کے ارد گرد، یا کسی حما جو کیا ہے چراگاہ ہے، وہاں بکری وغیرہ جانور چرا رہا، یوشک یرتع فیہ، قریب ہے کہ جلد ہی اس سے جانور اس میں چر جائیں گے۔ الا وان لکل ملک حما،
ہر چراگاہ کے لیے کوئی مالک ہوتے اور مالک کی چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حم اللہ محارم، اللہ کی جو چراگاہ ہے، جو چیزیں ممنوع ہیں نا، جس کے لیے باؤنڈریز لگائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں ہیں، محرمات ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، بدن میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلح، تو جب اس میں اصلاح آ جائے، فساد ختم ہو جائے، صلح الجسد کلہ، پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا طبعی معنوی طور پر. واذا فسدت، اور جب اس میں کیا جائے، بگاڑ آ جائے، دل کی دنیا کالی ہونا، تو فسد الجسد کلہ، پورا بدن ہی کالا ہو جائے گا، سارے کام غلط کرے گا. الا وہی القلب، وہ جو خاص ٹکڑا ہے نا، دل ہے. متفق علیہ. اگر دل میں غیرت و ایمان و اسلام کی روشنی ہوتی، اس آدمی گناہوں کے کام کیوں کرے گا؟ دور رہے گا. لیکن اگر اسی دل میں کیا ہو؟ تاریکی ہو، اسی دل میں بے ایمانی ہو، فراڈ دھوکہ ہو، تو پورا بدن ہی اس کا متبع ہوتا ہے. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قول، رافع صاحب کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ثمن الکلب خبیث، کتے کی قیمت، ثمن کیا ہے؟ مکروہ ہے یا مردار ہے. ومہر البغی حبیث، اور زانیہ کا جو کیا ہے؟ مہر، پیسہ وغیرہ، متعی وغیرہ کی جو پیسے ہیں، حرام ہیں. وکسب الحجام خبیث، اس طرح سے حجام وغیرہ سینگی والا جو کسب ہے، مکروہ تنزیہی ہے ہمارے نزدیک. رواہ مسلم. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ کتے کی قیمت کیا ہے؟ جائز یا نہیں؟ ہمارے نزدیک جائز ہے. ہاں، جو کتا کیا ہو قلب عقور و تعلیم کے قابل نہ، اس کی بیع ناجائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے. ہمارے لیے تو یہ دلائل نہ، اور بھی دلائل ہے کہ کلب صید، کلب زراع، کلب حراسہ بیچنا وغیرہ رکھنا جائز ہے. اور بھی دلائل ہے جو حدیث باب بنا پر خبیث کا منع ہم مکروہ تنزیہی لیں گے. اور ابتدائی اسلام کی جو روایات ہیں نا، انہی پر حمل کریں گے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا، بعد میں اس میں رخصت ہو گئی. وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی. بغی نہیں ہے، بغی کے معنی ہے سرکشیہ، پر بغی ہے، بغی معنی زانیہ، طائفہ عورت. وحلوان الکاہن، اور اس طرح سے کاہن، جادوگر وغیرہ، یا نجومی، یا عراف، عریب کو جو کچھ بدلے میں دیا جاتا ہے نا، عوض، وہ بھی کیا ہے؟ مردار، خبیث سے، حرام ہے. متفق علیہ. وعن ابی جحیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، خون کی بیچنے سے منع فرمایا ہے. خون کوئی نہیں بیچ سکتا. لیکن اگر ایک آدمی آپ کو خون نہیں دے رہا نا، تو مجبوری کی وجہ سے خون خرید سکتا ہے. لیکن کسی کو بیچنا اور اس پر پیسے لینا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ یہ مردار ہے، گندی چیز ہے خون. وثمن الکلب وکسب البغی ولعن آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا اور کھلانے والا دونوں پر لعنت کی ہے. والواشم والمستوشمہ، اور وہ جو کیا ہے؟ سوئی وغیرہ کے ذریعے سے بدن میں، گوشت میں سوئی دوا کر اس میں رنگ ڈالے یا ڈلوائے. والمصور، اور اس آدمی پر بھی لعنت کی ہے جو تصویر وغیرہ شکل جو سے مجسمے بنا رہا ہو. رواہ البخاری. عن جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح و بمکہ، مکی میں تھی فتح مکی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اور یہ بات کی دی کہ ان اللہ و رسول حرم بیع الخمر والمیتہ، اللہ و رسول نے شراب کی بیع، مردار کی بیع، اور خنزیر کی بیع، والاصنام، بتوں کی، اور ملاہی، معازف، اور ایسی چیز جو اللہ سے کیا کر دے؟ غفلت میں ڈال دے، حرام کی ہے. فقیل، کسی نے کہا یا رسول اللہ تشحم المیتہ، مردار کی جو چربی ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ فإنه تطلب بها السفن، اس سے تو کشتیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ تیل وغیرہ دیتے ہوئے. دہن بها الجلود، اس سے چمڑے وغیرہ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ روغن کیے جاتے. ويستصبح بها الناس، لوگ چراغوں میں جلاتے ہیں. فقال کہ اللہ هو حرام، حرام ہے. ثم قال عند ذلك، پھر اسی وقت فرمایا کہ دیکھیں اس میں کوئی حیلہ وغیرہ نہیں کر سکتے کہ چربیوں کو کیا کر دے؟ پگھلا دے. قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود پر لعنت کر دے. ان اللہ لما حرم شحومها، جب اللہ نے ان کی کچھ جانوروں کو، کچھ جانوروں کی چربی حرام کر دی نا، تو انہوں نے ایسا حیلہ بنایا کہ جس سے اس حکم کا حلیہ ہی بگڑ گیا. اجملو ہو،
چربیاں پگھلانے لگے، ثم باعوہ پھر بیچنے لگے، اور کہنے لگے کہ تو چربی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تیل ہے، گھی ہے، فکلوا ثمن، اور اس کی قیمت سمن کھاتے تھے۔ متفق علیہ۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھی، فجملوها، چال ہیلے کر کے پگھلا دیا، فباعوها، بیچنے لگے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور، بلی، جنگلی بلی کو بھی کہتے سنور، کتے کی سمن سے منع فرمایا، ہمارے نزدیک مکروہ تنزیہ پر محمول، رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے کہتے ہیں حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو بیازہ کا ایک غلام تو اس کا نام تو ابو طیب، اس نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے سینگی لگائی تھی، خون نکالا تھا، فامر لو بصاع من تمر، نبی علیہ السلام کو دیا کہ اس کو بدلے میں کیا کر دو، ایک سوا کھجور دو، امر لو یخفف عنہ من خراجہ، اور گل والوں کو حکم دیا تو موالی کو کہ اس کا خراج ٹیکس ذرا کم کر دو۔ متفق علیہ۔ تو حجامت کرنا کیا ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے، بہترین پیشہ نہیں۔ الفصل الثانی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صاحبہ کی روایت فرماتی، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اطیب ما کلتم من کسبکم، بہتر پاک عمدہ چیز وہ ہے جو تم کاؤ کماؤ، وان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد بھی کیا ہے، تمہارا کسب ہے، یعنی اولاد پر خرچہ کس کا آتا ہے، والدین کا آتا ہے جب والد نہیں کما سکتا ہو۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، وفی روایت ابو داود والدارمی، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه۔ وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، کہ جو بھی آدمی کیا کرے، حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، اس کے لیے برکت نہیں کی جاتی، اس میں برکت نہیں ہوتی، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اگر پیچھے چھوڑے گا یہ حرام مال وغیرہ، اسے زیادہ کرے گا یا اس کی اولاد کے لیے چھوڑ دے گا تو یہ کیا ہوگا، صرف اس کے لیے جہنم کی طرف جانے کا ذریعہ ہوگا۔ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ، کہ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا اللہ، برائی کی مٹانے کے لیے تو نیکی کی جاتی ہے نا۔ حرام چیز کے ذریعے اپنے گناہوں کو ختم کرنا اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، برائی بدی کو اللہ ختم کرتا ہے اچھائی کے ساتھ، حلال سے صدقے کرنے کے ساتھ۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث خبیث کو مٹاتا نہیں ہے۔ جیسے اگر پیشاب کپڑے پر لگ جائے نا تو ایک ڈرم پیشاب سے بھی کیا کر لو، دھو لو تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ رواہ احمد وکذا فی شرح السنہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنت لحم، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، نبت من السحت، جو حرام سے پرورش کی گئی ہو، بڑھ گیا ہو، وکل لحم نبت من السحت، جو بھی گوشت بڑھ جائے، جو بدن بڑا ہو جائے سود سے، حرام سے، مردار سے، کانت النار اولا بھی، اس کے لیے آگ ہی لائق تر ہے۔ رواہ احمد والدارمی والبیہقی من شعب فی شعب المن، کیا مطلب ہے، یعنی اگر اولاد کو یہ کھلائے گا، حرام خود بھی کھائے گا تو یہ اولاد حرام سے بڑھے گی نہ پلے گی، تو کہاں پھر جنتی ہوں گے، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایسا گوشت کیا ہوتا ہے، آگ کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ وعن الحسن بن علی قول، سے فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے یہ باتیں دل سے یاد کی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے، وساوس و خطرات میں ڈال دے، تو اس کو چھوڑ دینا اس چیز کی طرف جو آپ کو شک وغیرہ میں نہ ڈال دے۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ، سچ کہنا اس میں اطمینان ہے، کبھی بھی پشیمانی نہیں ہوگی، دل کو تو سکون ہوگا اگرچہ اس وقت تکلیف ہو۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِیبَةٌ، جھوٹ کہنا اور جھوٹ نمائی کرنا، ظاہرداری کرنا، ریبتن، یہ بدگمانی ہے، شک و شبہ ہے،
اگرچہ آدمی بظاہر خود کو کیا کرے جھوٹ وغیرہ سے بچائے، لیکن اس کے دل کو کبھی بھی آرام نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے دل میں خنجر گھومتا جائے گا۔ رواہ احمد و ترمذی و النسائی و روى الدارمی الفصل الاول۔ وعن وابصة بن معبد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس سے پیغمبر سے نے فرمایا، یا وابصہ جیت تسأل عن البر والاسم، آئے ہو گناہ کے متعلق اور برائیوں کے متعلق اور نیکیوں کے متعلق پوچھنے جا رہے ہو، یہ پوچھنا ہے تم نے؟ ثم قال، میں نے کہا نعم، ہاں یہی میں نے پوچھنا ہے۔ قال فجمع اصابعه فضرب بصدرہ، مٹھی جمع کر کے انگلیاں اور سینے پر مارا، وقال، کہا، اے اگر نیکی اور بدی کے متعلق پوچھنا ہے نا تو اپنی ضمیر سے پوچھو۔ وقال استفتی نفسک استفتی قلبک ثلاثا، 3 مرتبہ کہا، دل سے پوچھو، اپنی ضمیر کی طرف رجوع کرو، یہ ضمیر تمہیں سارا کچھ بتا دے گی، یہ دل تمہیں بتا دے گا کہ یہ تم صحیح کر رہے یا غلط کر رہے۔ کسی اور مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مفتی اندر خود بیٹھا ہوا ہے۔ البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، بس اچھائی وہی ہوتی ہے نا کہ جس پر دل کو خود کو اطمینان ہو۔ اگرچہ تمہیں مارا جائے، قتل کیا جائے نا، وہ رہنے دو، وہ تو صرف بدن کا نقصان ہے، لیکن اگر تمہارا دل واقعی معنی میں سچ میں کیا رہا، اس پر مطمئن رہا اور اس پر کیا کہ اس نے یقین کیا کہ یہ غلط نہیں، بالکل صحیح، اگرچہ بظاہر مجھے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی بھی پشیمان نہیں ہوگا، انشاءاللہ جنت میں بھی یہ پشیمان نہیں ہوگا۔ جیسے تم نے حدیث میں پڑھا ہے نا، جب آدمی آخرت میں ہوگا نا تو صرف اس کو ایک ارمان، ایک تمنا ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی ٹائم میرا کاش ذکر کے بغیر نہ گزارتا، کسی ایک سانس کو بھی ذکر کے بغیر نہ گزارتا، تو میرے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہر سانس اور ہر آن میں، ہر سیکنڈ میں اللہ کا ذکر کرتا۔ تو اس سے پھر کیا نہیں ہوگا، اس کو تمنا نہیں ہوگی۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، گناہ، بدی، برائی وہی تو ہے نا کہ جو آپ کے دل میں کٹ کا پیدا کر دے اور تمہارے دل میں تردد ہو، شش و پنج میں جب مبتلا ہو جاؤ نا اور اطمینان میں نہ ہو بلکہ شک و شبے میں آپ پڑ جائے، کسی چیز پر جب تمہاری شرح صدر نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو بس چھوڑ دو نا، آسان بات ہے، اس کو چھوڑ دو، نہ کر دو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہزار فتوے دینا کہ کیا ہے، حلال ہے، یہ ہے، وہ ہے، تم چھوڑ دو، کیونکہ فتویٰ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ الگ چیز ہے، فتویٰ الگ چیز ہے، تم تقویٰ کو اپناؤ اس وقت۔ رواہ احمد والدارمی۔ وعن عطیة السعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین، کہ آدمی بندہ اس وقت تک متقیوں کی درجے تک نہیں پہنچ سکتا، حتی یدع ما لا بأس به، کہ جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑے کہ جس میں کیا ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، حذرا لما به باس، ان چیزوں کے اندیش سے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ یعنی ایک چیز تو حلال ہے نا، مباحات اس لیے چھوڑ رہے کہ کہیں غیر مباحات میں نہ پڑ جائے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے، عاصرہ نہ چھوڑنے والا، بنانے والا، ومعتصرہ اور جس سے چاہے کہ میرے لیے کیا کر دو، کسی اور کے لیے نہ چھوڑ دو، وشاربہ پینے والا، وحاملہ اٹھانے والا، والمحمولۃ الیہ جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہے، وساقیہ پلانے والا اور پینے والا، وبائعہ بیچنے والے پر، واکل ثمن اور جس کی قیمت کا ہے ثمن، والمشتری لہا اور جس کے لیے خریدی، والمشتری لہ اور جس کے لیے خریدی جائے، سب پر لعنت ہے۔ کسی بھی طرح سے کسی نے اگر اس میں شرکت کی ہو تو ان پر لعنت ہوگی۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پر لعنت کی ہے اور یہ سبب لعنت ہے، وشاربہا وساقیہا وبائعہا ومبتاعہا، مبتاع منا خریدنے والا، مشتری، وعاصرہا ومعتصرہ وحاملہ والمحمولۃ الیہ، رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن محیصۃ انہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اجرۃ الحجام، محیصہ نے اجازت مانگی کہ
حجام کی جو اجرت ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فنہا ہو مکوری تنزیہی کے طور پر منع کیا. فلم یزل یستأذن بار بار مانگنے لگے اجازت. حتی قال اعلب ہنا ذبحک، اگر یہ تم نے اجرت کمائی ہے نا تو اس سے ونڈا وغیرہ خرید کے جانور کو کھلاؤ. واطعمہ رقیقک، یا غلام کو کھلاؤ. منع بہتر یہ ہے کہ خود نہ کھاؤ. رواه مالك والترمذي وابو داود وابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی سامان سے منع فرمائے. وکسب الزمارہ، اور گانی والی خاتون. رواہ فی شرح سنہ، وہ جو پیسہ کماتی ہے نا وہ بھی ناجائز ہے. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمائے لا تبیعوا القینات، گانے والی عورتوں کو مت بیچا کرو، مغنیات کو. ولا تشتروہن، اور انہیں خریدنا بھی نہیں. ولا تعلموہن، اور انہیں سکھانا بھی نہیں. وثمنہن حرام، اور ان کا جو سامان وغیرہ جو کچھ کاماتی نا وہ حرام ہے. وفی مثل هذا نزلت، اسی کے متعلق تو یہ آیت نازل ہو گئی ہے نا کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ لوگ مکچھ سے لوگ ہیں نا جو کیا کرتے ہیں، گانے والی خواتین کو خرید کر یہاں لاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے نضر بن حارث کا یہ کام تھا. رواه احمد الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعلي بن يزيد الروي ضعف في الحديث. وسنذكر حديث جابر نهى عن أكل الهر في باب ما يحل أكله إن شاء الله تعالى.